اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم شریعت کے احکام سیکھتے ہیں، اور آج بالخصوص قسم سے متعلق گفتگو ہوگی۔ اگر آپ پورا سلسلہ دیکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس موضوع سے متعلق اہم معلومات آپ کو حاصل ہوگی۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت کے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملیں اور ہاتھ ملائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس معاشرے کے اندر جو قسم ہے، اس کا جو استعمال ہے، یعنی قسم جس کو ہم کھانا بھی کہتے ہیں، بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اور ایک تعداد اس میں ایسی بھی ہے کہ جو مستقبل کے حوالے سے قسم کھاتی ہے۔ مثلا میں قسم کھانے کے بعد کہتے ہیں کہ فلاں کام نہیں کروں گا، لیکن وہ کام پھر کر بھی لیتے ہیں، تو پھر اس پر جو کفارہ لازم ہوتا ہے، جو اس کی صورتیں ہیں، انشاءاللہ عز و جل اس پر کلام ہوگا۔ اور یہ ہمارے معاشرے میں بہت رائج ہے، لیکن یعنی اس کے کفارے ادا کرنے کے حوالے سے لوگ بالکل لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ کیا صورتیں ہوں گی، کیا معاملات ہوں گے، اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ مفتی صاحب تشریف فرما ہے۔ پہلا سوال میں عرض کروں گا، حضور ارشاد فرمائے کہ ہمارے اس معاشرے کے اندر جھوٹی قسم کے حوالے سے بھی ٹھیک ٹھاک معاملہ ہے، یعنی اگر کوئی تاجر اپنا مال بیچتا ہے تو اس وقت بھی جھوٹی قسم کا مطلب استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح گھروں کے اندر دوستوں میں آپس میں جھوٹی قسم بہت کھائی جاتی ہے، تو اس حوالے سے فرمائے کہ اس کا کیا وبال ہے، کیا گناہ ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جھوٹی قسم یعنی جو جان بوجھ کر اس کو معلوم بھی ہے کہ یہ بات غلط ہے، صحیح، یہ کام میں نے کیا ہے، اور اس کے باوجود یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کام نہیں کیا، قسم اٹھا کر یہ کہتا ہے، جھوٹی قسم اٹھاتا ہے۔ اور بعض تو معاذ اللہ ایسے بے باک ہوتے ہیں، قرآن پاک کو بیچ میں لے آتے ہیں، قرآن پاک کو اٹھا کے قرآن کی قسم، جھوٹی قسم اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جھوٹی قسم کا وبال بڑا سخت ہے، اور حدیث پاک میں اس کو کبیرہ گناہوں میں شامل کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک حدیث پاک ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، اور کسی جان کو قتل کرنا اور جھوٹی قسم کھانا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ ٹھیک، اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جھوٹی قسم سے گھر ویران ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، گھر کی بربادی ہوتی ہے۔ اور اسی طور پر جو ہے، اب کاروبار کے حوالے سے اس نے جھوٹی قسم کھائی تو کاروبار میں بھی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ صحیح، مال تو بک جاتا ہے، جیسے حدیث پاک میں ہے، مال تو بک جائے گا قسم کھانے سے، لیکن اس سے برکت ختم ہو جائے گی۔ ٹھیک، تو وہی ہوتا ہے، وہی بربادی ہوتی ہے، اور پھر ان کو نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں، اور عذاب نار کا وہ مستحق ہوتا ہے۔ صحیح، جھوٹی قسم کا وبال ایک تو دنیا میں یہ ہے کہ یہ نقصانات، گھر اس کا ویران ہوگا، کاروبار اس کا برباد ہوگا، صحیح، اور توبہ اس نے نہ کی تو آخرت میں اس کی جو ہے وہ پکڑ ہوگی۔ یہ تو ہے کہ قصداً جان بوجھ کے کھائی ہو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ذہن کے مطابق جو ہے وہ سچا ہے، لیکن بعض اوقات غلطی ہو جاتی ہے۔ صحیح، جیسے کہ ابھی اس نے کہا، قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے کہ جو ہے میں نے یہ فلاں شخص جو ہے گھر پر موجود ہے۔ صحیح، حالانکہ اس کے ذہن میں یہ ہے کہ واقعی گھر پہ موجود ہے، لیکن گھر میں نہیں تھا۔ تو اس صورت میں گناہگار نہیں ہے، یہ یمین اس کو لغو کہتے ہیں، یعنی یہ قسم ایسی ہوگی جو بیکار ہے، نہ اس پر کوئی گناہ ہے نہ کفارہ ہے۔ لیکن جان بوجھ کے پتہ ہے کہ زید گھر پر ہے، فلاں شخص گھر پر ہے، اب وہ قسم اٹھا کر کہتا ہے کہ وہ گھر پر نہیں ہے، تو اس صورت میں جو ہے وہ جھوٹی قسم کا مرتکب ہوگا۔ جھوٹی قسم کا یہ ہے کہ باقاعدہ تو کوئی اس کا کفارہ نہیں ہے، جیسے قسم توڑنے کا کفارہ ہوتا ہے، اس کا بس یہی ہے کہ اس کو توبہ کرنی ہوگی، کیونکہ کبیرہ گناہ ہے، اور کبیرہ گناہ جو ہے وہ توبہ سے ہی معاف ہوتا ہے۔ حدیث چلے کے ناظرین، آپ نے سنا کہ جھوٹی جو قسم ہوا کرتی ہے وہ گھروں کو ویران کر دیتی ہے، برکت اس سے اڑ جاتی ہے۔ اب ہم غور فرمائیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر
جھوٹی قسم کھانے کے حوالے سے کس قدر جو ہے وہ مبالغہ کیا جاتا ہے، کس طرح قسمیں کھائی جاتی ہیں. یعنی نفس و شیطان نے ذہن یہ بنا دیا ہے کہ ہم بہت سارے ایسے گناہ رائج ہیں، اس طرف شیطان ہماری توجہ نہیں دلاتا کہ یہ گناہ کر رہے ہیں، وہ کچھ اور ہی سوچ رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں ایسی کون سی غلطی ہو گئی ہے، ایسا کون سا گناہ ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے آج بے برکتی ہے. حالانکہ جھوٹی قسم بھی بے برکتی لاتی ہے اور گھروں کو ویران کر دیتی ہے. آپ نے ابھی یہ سنا. اچھا حضور ارشاد فرمائے کہ اب جھوٹی قسم کھائی اس پہ کفارہ تو جیسا آپ نے فرمایا کہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی قسم کھاتا ہے اس قسم کو پھر توڑ دیتا ہے تو اس پر کفارے کی کیا صورت ہوگی؟ دیکھیں، آئندہ مستقبل میں اس نے کسی کام کے نہ کرنے کی قسم کھائی کہ میں کام نہیں کروں گا، اور پھر اس نے وہ کام کر لیا، ٹھیک، تو اس صورت میں قسم ٹوٹ گئی، اور قسم توڑنے پر جو ہے اسے قسم کا کفارہ دینا ہوگا. قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے جو قرآن مجید میں بھی بیان ہوا ہے کہ اولاً تو اس کے پاس غلام ہے تو غلام آزاد کرے. فی زمانہ غلام کا رواج نہیں ہے. صحیح. تو پھر یہ کہا گیا یا تو 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے، صحیح، یعنی پیٹ بھر کر، جس کو صبح کھلایا تھا اسی کو شام کو کھلائے، اور یا اسے کپڑے پہنائے. صحیح، ٹھیک ہے. ان تینوں چیزوں کا اختیار ہے کہ غلام آزاد کرنا، 10 مسکینوں کو دونوں وقت کا کھانا کھلانا، اور کپڑے پہنانا. ان تینوں چیزوں کا اختیار ہے. اگر ان تینوں چیزوں میں سے کچھ نہیں کر سکتا، صحیح، تو پھر یہ کہا گیا ہے کہ وہ 3 روزے رکھے گا، لگاتار اسے 3 روزے رکھنے ہوں گے. اب اس میں یہ بھی آسانی ہے کہ جیسے اب صبح شام کھانا کھلانا اور کپڑے پہنانا اس کے لیے دشوار ہو رہا ہے، تو اگر رقم دینا چاہے تو رقم بھی دے سکتا ہے. یعنی 10 فطرے کی رقم 10 مسکینوں کو دے دے. صحیح. جیسے مثال کے طور پر ایک فطرے کی رقم 100 روپے ہے، تو اس طرح 100 روپے کر کے 1000 روپے ہو جائیں گے. تو 10 لوگوں کو، 10 شریف فقیر جو مسکین ہیں انہیں 100 روپے دے دے. ایک ہی کو اگر 1000 روپے دے دے گا تو اس طرح کفارہ اس کا ادا نہیں ہوگا پورا، بلکہ الگ الگ دینا ہوگا. اگر ایک ہی شخص کو دینا چاہ رہا ہے تو روزانہ 100 روپے کر کے 10 دن تک دے دے. تو اگر یہ نہ پیسے دے سکتا ہے، نہ کھانا کھلا سکتا ہے، نہ کپڑے پہنا سکتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اسے جو ہے لگاتار 3 روزے رکھنے ہوں گے. اب روزے رکھنے میں بھی یہ ضروری ہے کہ روزے رکھنے کے دوران وہ ان چیزوں پر قادر نہ ہو. صحیح. 2 روزے رکھے تھے، اب اس کے بعد کہیں سے پیسے آ گئے کسی بھی طرح سے، صحیح، کہ کھانا کھلا سکتا ہے، دے سکتا ہے، تو اب روزوں سے اس کا کفارہ ادا نہیں ہوگا، بلکہ کھانا ہی کھلانا ہوگا یا اسے صدقہ فطر دینا ہوگا. تو قسم توڑنے کا کفارہ ہی ہے، باقی جھوٹی قسم کا کفارہ نہیں، صرف گناہ ہی ہے. اور قسم توڑنے کا کفارہ جو ہے وہ یہی بیان ہوا کہ یا تو دونوں وقت کا کھانا، 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے یا کپڑے پہنائے. رقم دینا چاہ رہا ہے تو 10 فطری کی رقم دے دے. اگر یہ نہیں کر سکتا، استطاعت نہیں ہے، تو پھر لگاتار 3 روزے رکھنے ہوں گے. ٹھیک. اچھا، اگر ماضی میں جیسے آج سلسلے کی برکت سے کسی کا یہ ذہن بنا اور اس کو مطلب توجہ اس کی اس طرف گئی کہ یار مطلب قسم کا کفارہ بھی ہوتا ہے اور اس طرح کے معاملات میں نے کیے ہیں، تو اب کیا کرے گا؟ ماضی کی پتنی کتنی قسمیں ہوں گی؟ اب ظاہر ہے جتنی قسمیں اس نے کھا کر توڑ دی ہیں، صحیح، ان کا کفارہ تو بنتا ہی ہے. صحیح، وہ تو دینا ہی ہوگا. اب تعداد اسے یاد نہیں ہوگی، نہ جانے میں نے کتنی قسمیں توڑی ہیں. صحیح. تو ایسی صورت میں وہ پھر سوچ و بچار کرے، ظن غالب ہو، صحیح، جس طرف ذہن جاتا ہے زیادہ سے زیادہ ایسا گمان کر لے کہ میں نے اتنی قسم کھائی ہوں گی، اس سے زیادہ نہیں. تو اس طرح جو ہے وہ قسم کا کفارہ دیتا رہے. ٹھیک. بلکہ اب کسی نے یہ بھی کہا کہ اب ایک بات کی قسم کھائی لیکن قسم کے الفاظ کئی دفعہ کہے، صحیح، کہ واللہ یہ کام نہیں کروں گا، باخدا یہ کام نہیں کروں گا، میں حلفیہ طور پہ یہ کہتا ہوں. صحیح. اب یہ 3 قسمیں ہو گئی. صحیح. تو اس طرح ایک کام کے لیے جتنی قسم کے الفاظ بولے گا اتنی پھر قسم توڑنے کے کفارے اس پر لازم ہوں گے. تو مدنی چینل کے ناظرین، ہو سکتا ہے کہ پاس ہمارے ایسے ناظرین بھی ہوں جنہوں نے جب بھی آج مسئلہ سنا تو یقیناً ذہن بنا ہوگا کہ اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں اور ہمیں کچھ کرنا چاہیے. تو یہی عرض کریں گے کہ اگر آپ اس میں بھی اگر تھوڑا سا آپ کو مطلب شوق ہو کہ کس طرح کرنا ہے تو دارالفتہ اہل سنت میں آپ رابطہ کر کے مزید اپنے مسئلے سے متعلق وضاحت حاصل کر سکتے ہیں. آئیے آپ کی کالز کو بھی ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی قسم اٹھائے اور وعدے کرے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ لائف ٹائم آپ کے ساتھ رہوں گا، تو کیا وہ قسم اس پہ جائز ہوگی اور وہ توڑ دے اگر وہ؟ جی اگلی کال.
میں ریحان بات کر رہا ہوں. ایک سوال یہ پوچھنا تھا کہ اگر کوئی بندہ کسی سے لڑائی کرتا ہے تو غصے میں یہ کہہ دیتا ہے کہ اگر میں نے آپ سے بات کی تو میرے لیے طلاق ہو گئی, تو کیا اس کو اگر پتہ نہیں چلا اور اس سے بات کر لی تو اس کے بارے میں اس کے پر کیا واجبات ہوں گے؟ عرض کرتے ہیں, قسم کھائی, وعدہ بھی کیا کہ مطلب میں ساتھ رہوں گا یا کوئی بھی کسی کام پر, تو اب کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں, کسی کام کی قسم کھائی تو قسم توڑنے پر جو ہے تو کفارہ ہوگا. جیسے اپنی زوجہ کے ساتھ یہ ہے کہ تمہارے ساتھ ہمیشہ رہوں گا, تمہیں کبھی طلاق نہیں دوں گا, صحیح, اس طرح کی. اور اگر اس نے پھر اس کو چھوڑ دیا یا طلاق دے دی تو پھر قسم توڑنے کا کفارہ بھی دینا ہوگا. اب انہوں نے بات کی, وہ سوال کی وضاحت نہیں کی کہ کس طرح کی, کہ ساتھ رہنے کی قسم کہی. بعضوں کا ایسا ہوتا ہے کہ عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے جس کے ساتھ اس طرح کی قسم کھائی جاتی ہے لائف ٹائم کی, ظاہر ہے اس طرح ہوگا لائف ٹائم, یا تو کوئی اس کا دوست ہوگا جس سے دوستی رکھنا جائز ہوگا کہ میں تمہارے ساتھ دوستی رکھوں گا, تم سے ناراضگی اختیار نہیں کروں گا, ٹھیک, یا پھر وہی میاں بیوی والا معاملہ ہوگا کہ تمہارے ساتھ ہمیشہ رہوں گا. تو اگر اس طرح کی قسم کھائی تو قسم توڑنے پر کفارہ ہوگا. اب یہ ہوتا ہے بعض قسم ایسی ہوتی ہیں جس کے لیے کوئی وقت بیان کیا جاتا ہے, صحیح, میں فلاں وقت یہ کام کروں گا یا نہیں کروں گا, اتنے دن تک نہیں کروں گا. تو ایک قسم وہ ہوتی ہے جس میں وقت کا کوئی قید نہیں ہوتی, بلکہ وہ اس کو کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے وہ قسم ہوتی ہے کہ میں یہ کام, مثال کے طور پر کہا کہ میں تجھے ماروں گا, صحیح, قسم کھا کر کہا. اب اس میں وقت کی قید تو نہیں لگائی. اگر یہ کہتا کہ میں آج تجھے ماروں گا, اور اگر آج نہ مارے تو پھر قسم ٹوٹ جائے گی. اب صرف یہ کہا کہ میں تجھے ماروں گا, لیکن وقت کی قید نہیں لگا. اب یہ مرتے دم تک یہ قسم رہے گی, صحیح, ٹھیک ہے نا. ہاں, اگر وہ ان دونوں میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا, اس نے نہیں مارا تو پھر قسم ٹوٹے گی, صحیح. اس صورت میں تو اگر یہ جو انہوں نے سوال کیا ہے, اگر اس طرح کی کوئی مراد تھی کہ اپنی زوجہ سے کہا کہ تمہارے ساتھ ہمیشہ رہوں گا, تمہیں نہیں چھوڑوں گا یا طلاق نہیں دوں گا, تو ایسی صورت میں اگر وہ قسم توڑے گا تو قسم توڑنے پر کفارہ دینا ہوگا. ٹھیک. اچھا, اسی طرح لڑائی ہوئی آپس کے اندر اور سامنے والے کو یہ کہا کہ بھئی اگر میں نے تم سے بات کی تو طلاق, اب اس صورت میں کیا ہوگا؟ دیکھیں, اگر تو ہم اپنی زوجہ کے لیے یہ لفظ استعمال کیے ہیں, کیونکہ بعض زمانوں میں الفاظ ایسے ہوتے ہیں اگرچہ زوجہ کا نام نہ ہو طلاق ہو جاتی ہے, لیکن جیسے کہ بعض زمانوں میں ایک الفاظ یہ استعمال ہوتا ہے کہ مجھ پر 3 شرطیں طلاق, ٹھیک ہے نا. مراد اس سے کیا ہوتی ہے؟ بیوی کو طلاق دینا. صحیح. تو اگر اس طرح کے الفاظ ہیں اور اس نے اپنی زوجہ کے لیے کہا, مثال کے طور پر کہ اگر میں نے یہ کام کیا, اگر میں نے تجھ سے بات کی تو میری زوجہ کو طلاق. صحیح. تو اگر وہ سے بات کر لے, چاہے اس بات کو بھی بھول جائے کہ میں نے قسم کھائی تھی, یہ طلاق کو معلق کیا تھا, بھولے سے بھی اگر اس سے کلام کرے گا تو اس کی بیوی کو طلاق واقع ہو جائے گی. اگر ایک دفعہ کہا تھا تو 1 طلاق ہوگی, اگر یہ کہا تھا کہ 3 طلاقیں تو پھر 3 طلاقیں ہو جائیں گی. اللہ. غور فرمائے مدنی چینل کے ناظرین, بعض اوقات دوستوں کی مجلسوں کے اندر ہنسی مذاق کے اندر اس طرح کے کلمات ادا کر دیے جاتے ہیں اور توجہ نہیں ہوتی کہ بات کہاں تک پہنچے گی, اور پھر بات ہاتھ سے نکل جاتی ہے, پھر ہاتھ ملتے رہتے ہیں, دھوتے رہتے ہیں, اور پھر کوئی ایسا راستہ تلاش کرتے ہیں کہ کوئی ایسا راستہ مل جائے کہ یہ سلسلہ دوبارہ جڑ جائے. تو سلسلہ جڑے گا کس طرح, اس کی الگ ایک تفصیل ہے. اللہ تعالی ہمیں اس طرح کے افعال سے, اعمال سے محفوظ فرمائے. جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام بھی ہمارے درمیان تشریف فرما ہوتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا سوال کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی حیات مبارکہ میں کبھی قسم ارشاد فرمائی ہے؟ اگر آپ نے کبھی کوئی قسم کھائی تو اکثر طور پر آپ کون سے الفاظ ارشاد فرمایا کرتے تھے؟ جی, آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی قسم کھائی ہے, اٹھائی ہے, اور حدیث پاک میں ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو اکثر جو قسم کے الفاظ استعمال فرماتے تھے وہ یہ فرماتے تھے وہ مقلب القلوب, یعنی دلوں کو بدلنے والے کی قسم. اور یہ بھی لفظ استعمال ہوتا تھا کہ والذی نفسی بیدہ, کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے میں اس کی قسم کھاتا ہوں. تو اس طرح کے الفاظ جو ہے وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اکثر اوقات ادا فرماتے تھے. مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو قسم ارشاد فرماتے تھے اس حوالے سے بھی آپ نے سنا. اچھا حضور, یہ ارشاد فرمائیں کہ بعض اوقات لوگ اس طرح کی کلمات بھی اپنے منہ سے ادا کرتے ہیں, اور یار یہ بھی بے باکی والی بات ہے کہ اگر میں ایسا کروں تو مجھے کلمہ نصیب نہ ہو.
حالانکہ کتنی بڑی بات ہے یہ کہ ایک مسلمان اللہ نہ کرے اس کا خاتمہ اس حال میں ہو کہ کلمہ نصیب نہ ہو، اس کا بنے گا کیا؟ لیکن وہ جذبات میں لڑائی جھگڑے میں اس طرح کے کلمات بول دیتے ہیں، تو اب کیا ہوگا؟ لیکن اس طرح کے الفاظ بول دیتے ہیں کہ مرتے ہوئے اگر میں نے ایک کام کیا یا اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھے کلمہ نصیب نہ ہو، شفاعت نصیب نہ ہو، یا میں کافر ہو کر مروں. اس طرح کے جو الفاظ ہیں کہے جاتے ہیں تو سخت نہیں کہنے چاہیے، لیکن یہ قسم کے الفاظ نہیں ہیں، اس سے قسم نہیں ہوگی. ٹھیک. اچھا، اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دوران گفتگو جب چلتی ہے یہ بات تو طلاق تک کی مطلب اس طرح کی بات کہتے ہیں، آپ کو طلاق یا اس طرح کی نسبت کر دیتے ہیں قسم میں، تو اس سے کیا مطلب قسم ہوگی؟ لیکن اس میں یہ ہوتا ہے نا بعض اوقات وہ کلام کی پختگی کے لیے نا وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے تم نے یہ کام نہیں کیا تو یہ بولو اگر میں نے یہ کام کیا ہو تو میری بیوی کو طلاق. تو اس طرح باقاعدہ طلاق کی قسمیں اٹھواتے ہے یہ سخت. اور حدیث پاک میں تو یہ فرمایا گیا کہ یہ کام تو منافق ہی کرتا ہے. ٹھیک. حدیث پاک ہے کہ مومن طلاق کی قسم نہیں کھاتا اور طلاق کی قسم نہیں لیتا مگر کہ منافق. تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے جو ہے فتح رضی شریف میں حدیث پاک نقل کی ہے اور فرمایا کہ اس طرح جو طلاق کی قسم لیتے ہیں کہ یہ جائز نہیں. اور لوگ اس طرح جذبات میں طلاق کی قسم اٹھا لیتے ہیں اور کئی صورتوں میں جو ہے وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے. صحیح. اچھا، لفظ قسم کے ساتھ اگر انشاءاللہ عز و جل کہہ دیا، کوئی ہم نے قسم کھائی لیکن اس میں انشاءاللہ بھی کہہ دیا، تو اب کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں اگر تو قسم کھائی اور بالکل ہی متصل ساتھ ہی یہ کہہ دیا انشاءاللہ میں قسم کھاتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ کام نہیں کروں گا، تو انشاءاللہ متصل کہنے سے تو وہ قسم اب پوری کرنا لازم نہیں ہوگا. صحیح. اسی طرح کوئی وعدہ کرتے ہوئے انشاءاللہ یہ کہہ دیتا ہے تو وعدہ پورا کرنا چاہیے لیکن شرعی طور پر اس کو پورا کرنا ہے. اگر وہ اس کا خلاف بھی کرے گا صحیح تو کوئی گناہ یا کفارے والی صورت نہیں ہوگی. لیکن اگر انشاءاللہ اس نے متصل نہیں کہا، قسم کھا لی پھر خاموش ہو گیا یا بیچ میں کوئی اور کلام کیا بات کی پھر کہا انشاءاللہ، تو اب یہ وہ قسم ہو گئی، منفصل ہو گئی. ہاں تو قسم ہو گئی، اب اسے جو ہے پورا کرنا لازم ہوگا. اگر بالکل متصل کہتا ہے ساتھ انشاءاللہ کا لفظ کہتا ہے تو اس صورت میں جو ہے قسم کا پورا کرنا اس پر جو ہے شرعی طور پہ لازم نہیں ہوگا. یعنی اگر اس نے اس کا خلاف کر بھی لیا تو کفارہ لازم نہیں ہوگا. ٹھیک. مزید کالز؟ میرا نام عمران رضا اطاری ہے، میں گجرات سے بات کر رہا ہوں. سجدہ تلاوت واجب ہے یا فرض ہے؟ اور دوسرا یہ کن اوقات میں ہم اس کو ادا کر سکتے ہیں؟ کیا کہا انہوں نے؟ سجدہ تلاوت. سجدہ تلاوت. ٹھیک ہے. مزید؟ تو ہمیں اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں جی بائیں آنکھ پھڑک رہی ہے برا ہوتا ہے، دائیں آنکھ پھڑک رہی ہے اچھا ہوگا. یہ سوال ہے میرا کہ آنکھ کا پھڑکنا واقعی اچھا برا ہوتا ہے کہ ایسے بس بات ہی ہے؟ سجدہ تلاوت کب واجب ہوتا ہے؟ کیا اس کا کوئی ٹائم پیریڈ بھی ہے؟ جس نے آیت مبارکہ تلاوت کی کسی بالغ شخص نے، مسلمان نے، تو اس پر جو ہے وہ سجدہ تلاوت وہ واجب ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا فرض ہے یا واجب ہے؟ سجدہ تلاوت کرنا یہ واجب ہے، جبکہ آیت سجدہ اگر اس نے خود تلاوت کی ہو یا کسی سے سنی ہو تو اس صورت میں جو اس پر بھی جو ہے وہ سجدہ تلاوت کرنا یہ واجب ہوگا. قرآن پاک میں یہ 14 آیتیں ہیں آیت سجدہ، تو اگر یہ کسی نے پڑھی ہوں تو اس پر سجدہ تلاوت واجب ہوتا. لیکن سجدہ تلاوت فی الفور واجب نہیں ہوتا. صحیح. یعنی فوری کرنا ہی واجب نہیں ہوتا بلکہ بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی جب بھی کریں گے واجب ادا ہو جائے گا. اب انہوں نے کہا کہ کن اوقات میں کیا جائے کن اوقات میں نہ کیا جائے، تو خاص کر جو مکروہ اوقات ہیں جیسے سورج غروب ہونے کا وقت، صحیح، زوال کا وقت جو ہوتا ہے ظہر سے پہلے جو مکروہ ٹائم ہوتا ہے، اور سورج طلوع ہونے کا وقت، صحیح، ان اوقات میں جبکہ اس نے سجدہ تلاوت غیر مکروہ اوقات میں تلاوت کی تھی، آیت سجدہ صحیح، غیر مکروہ اوقات میں پڑھی تھی، اب وہ جو ہے ان مکروہ اوقات میں آیا سجدہ تلاوت کرے گا تو یہ مکروہ ہے. تو مکروہ اوقات میں جو ہے وہ سجدہ تلاوت نہ کی جائے. اس کے علاوہ کر سکتے ہیں فجر کی نماز کے بعد جو ہے وہ تلاوت قرآن پاک کر رہے ہیں تو اس میں سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں. صحیح. عصر کی نماز کے بعد جو ہے تلاوت قرآن پاک کر رہے ہیں تو سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں. بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ فجر کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد کوئی سجدہ جائز نہیں. صحیح. حالانکہ ایسا نہیں ہے، صرف نفل پڑھنے کی ممانعت ہے. ٹھیک ہے.
फजर के बाद भी, बल्कि फजर का वक्त शुरू होने से लेकर तुलुए आफ्ताब तक 2 सुन्नत के अलावा कोई नफिल पढ़ना जायज़ नहीं। ठीक। इसी तरह असर की नमाज के बाद, यानी असर के फ़र्ज़ों के बाद अब कोई नफिल पढ़ना जायज़ नहीं। बाकी नमाजें पढ़ सकते हैं, कोई अगर फजर और असर के बाद कज़ा नमाजें भी पढ़ता है तो वो भी जायज़ है। सही। तो इस तरह सजदा तिलावत करना भी जायज़ है। फ़कत जो है उन मकरूह औक़ात जो में बयान किया कि जब उसने गैर मकरूह औक़ात में सजदा तिलावत किया तो इन औक़ात में वो नहीं कर सकता। ठीक है। अच्छा, अगर आँख फड़के तो इस हवाले से क्या है, कुछ है, मतलब मशहूर यही है कि कोई याद कर रहा है या कुछ इस तरह का? देखिए, इसकी कोई शरई हैसियत नहीं है, ये बदशगुनी है एक तरह की। सही। क्या उल्टी आँख फड़केगी तो ये मामलात होंगे, या बिल्ली ने रास्ता काट लिया काली बिल्ली ने तो ऐसा हो जाएगा, तो इसकी कोई शरई हैसियत नहीं है और ना इस पर जो है यकीन रखना चाहिए ना एतमाद। बल्कि अच्छा शगुन किसी काम में निकालना ये तो खुद सुन्नत से साबित है, लेकिन बदशगुनी इस्लाम में नहीं है कि आंखें फड़कने से या ऐसे कोई मामले से शरई कोई इसकी हैसियत नहीं। ठीक है जी, मजीद कॉल। अब्दुल वाहिद थारी बात कर रहा हूँ जिला सखर से। मेरा सवाल ये है कि कोई शख्स जिस तरह कसम खाता है कि भाई मैं कसम खाता हूँ, ये अगला शख्स झूठा है, तो बाद में ये पता चलता है कि वो जो उसने कसम खाई थी वो बंदा झूठा नहीं था, मतलब जो उसने कसम खाई फिर उसका क्या कफारा होगा? ठीक है, अगली कॉल। रियाज फसारी अर्ज कर रहा हूँ सतोबी से। मैंने ये पूछना है कि नमाज के दौरान अगर मोबाइल फोन की घंटी बज जाए उसका क्या हल है? इंशाअल्लाह अर्ज कर। सामने वाले को कसम खा के कहा कि ये झूठा है और बात उसके खिलाफ निकली, तो इस सूरत में क्या होगा? बात वही है कि इसने अपनी समझ के मुताबिक ये कहा कि वो जानता था सही कि वाकई ये झूठा है, तो इस सूरत में कसम खाई तो जाहिर है ये सच्ची कसम हुई अगर वाकई वो झूठा है। और अगर उसको पता है कि ये झूठा नहीं है लेकिन कसम अपनी बात को सही साबित करने के लिए कह रहा है कि ये जो बात कर रहा है ये झूठा है, हालांकि वो बात सही थी, ये जानता भी था, तो ऐसी सूरत में वो झूठी कसम होगी। सही। और झूठी कसम का जो वबाल है वो उसको होगा। इस सूरत में बाकायदा कोई कफ़ारा मिस्कीनों वगैरह खिलाना तो नहीं है, लेकिन शरई तौर पर उस पर यह लाजिम होगा, क्योंकि गुनाह है, ये गुनाह कबीरा है, उस पर यह लाजिम होगा कि तौबा करे। सही। नमाज के दौरान अगर मोबाइल बजता है, बेल बजती है उसकी, तो क्या करें? देखिए, नमाज के दौरान अव्वलन तो ये करना चाहिए, नमाज से पहले ही हमें मोबाइल्स वगैरह को या तो बंद कर लेना चाहिए, साइलेंट करें। अब नमाज के दौरान बज गया और उसकी टून्स ऐसी है कि जिसकी वजह से उसको अपनी नमाज में या दूसरों की नमाज में जो है वो खलल हो रहा है, ठीक है, तो ऐसी सूरत में अमले कलील के ज़रिए से वो मोबाइल फ़ोन बंद कर सकता है। जैसे अब इसकी जेब में है, जेब में हाथ डालकर या बाहर से बटन को ऐसा दबा दिए कि बंद हो जाए। अगर बाहर सूरत कोई ऐसी सूरत नहीं बनती और वो बार बार बज रहा है जिससे जो है लोगों को तकलीफ हो रही है, खुद अपनी नमाज भी, दूसरे लोगों की नमाज भी ख़राब हो रही है, तो ऐसी सूरत में फिर वो, और अमले कलील से भी बंद नहीं हो रहा, सही, उसको लिए ऐसा अमल करना पड़ेगा जिससे नमाज टूट जाएगी, तो ऐसी सूरत में फिर वो नमाज को तोड़ दे। सही। नमाज तोड़ कर जो है उस मोबाइल को बंद करे, फिर नए सिरे से वो नमाज अदा करे। ठीक। मदनी चैनल के नाजरीन, कसम ये एक अमल है, इसके भी अहकाम शरीयत ने मुरतब फरमाए। कुरान मजीद में इसके कफ़ारे का बयान भी हुआ, आप सुन भी रहे हैं। तो एक आश कोई ऐसी कॉल भी हमें आ जाए कि वो इस सिलसिला देखने के बाद इस हवाले से इसका इज़हार करें कि माजी में ये आदत थी, सिलसिले की बरकत से ये जहन बना कि इंशाअल्लाह आइंदा इस तरह का सिलसिला नहीं करेंगे, क्योंकि बाज़ हमारे ऐसे भी अफराद होते हैं कि जिनका तकिया कलाम ये बन जाता है कि वो हर बात में कसम से इस तरह के जुमले अदा करते हैं। अगर इस तरह बार बार कसम से ये बोला जाता है तो क्या? देखें, कसम से ये भी कसम के अल्फाज हैं, ठीक, हमारे यहाँ इसको कसम ही समझा जाता है कि कसम से मैंने एक काम नहीं किया, कसम से आइंदा तुमसे बात नहीं करूंगा, कसम से मैंने अब मैं चीज़ नहीं खानी तो मैंने घर का नहीं खाऊंगा। सही। तो इस तरह बात पर कस्में खाते हैं। तो जो बात पर कस्में खाता है ना, तो वो झूठी कसम में भी मुब्तला हो जाता है। ये देखा है अमूमी तौर पे कि ज़बान में जब उसकी कसम निकलती है तो फिर झूठी कसम में मुब्तला हो जाएगा। सही। तो अव्वलन जो है वो बात पर कसम नहीं खाई जाए, है ये मजमूम कि बात पर कसम खा रहा है, सच्ची झूठी कसम की वो तमीज़ नहीं कर पा रहा। सही बात। तो इस सूरत में वो फिर झूठी कसम खाने की सूरत में जो है गुनाहगार होगा। और अगर किसी मुस्तकबिल के बारे में कि कसम से मैं काम नहीं करूंगा और फिर उसने वो काम कर लिया, तो इस सूरत में जो है वो उसे कसम तोड़ने का कफ़ारा अदा करना होगा। अच्छा, मैं ये चाहूँगा कि अगर थोड़ी सी मज़ीद वज़ाहत हो जाए, क्योंकि पिछले सिलसिले में आज हो सकता है हमारे नए नाजरीन भी हों,
یعنی قسم کا کفارہ لازم کب ہوتا ہے؟ تھوڑا سا مزید وضاحت ہو جائے اس کی، کیونکہ بعض یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید ہر قسم پر ہی کفارہ ہوگا، تو اس کا تعلق مستقبل سے ہے، ماضی سے نہیں ہے، تو اگر کچھ تھوڑا سا مزید وضاحت ہو جائے۔ ایک تو یہ ہے کہ جیسے پہلے بھی اسی 3 قسمیں بیان کی گئی تھیں، 3 طرح کی قسم ہوتی ہیں۔ صحیح۔ ایک تو قسم وہ کہ قسم کھانے والا موجودہ حالت یا گزشتہ کسی کام کی کسی بات کی قسم کھا رہا ہے اور اپنے ذہن کے مطابق وہ سچا ہے، صحیح، اور اس نے قسم کھا لی، اگر وہ واقعی سچا ہے تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور اگر وہ بات الگ نکلی، غلط نکلی، حالانکہ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، تو ایسی صورت میں یہ قسم لغو ہو جائے گی، بیکار ہو جائے گی، نہ کوئی گناہ ہے نہ کفارہ ہے۔ اور اگر واقعی وہ جانتا تھا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا یا فلاں کام نہیں ہوا، اور یہ جانتے ہوئے بھی اس نے جھوٹی قسم کھا لی کہ یہ کام ہوا ہے، تو ایسی صورت میں وہ جھوٹی قسم ہوگی، اور جھوٹی قسم کا کوئی کفارہ نہیں ہے، صرف جو ہے وہ گناہ ہے، اس کا توبہ اس پر لازم ہوگی۔ اور مستقبل میں قسم کھائی کہ آئندہ میں یہ کام کروں گا، صحیح، اور پھر اس نے کام نہیں کیا، یہ کام نہیں کروں گا اور کام کر لیا قسم کھا کر، تو اس صورت میں قسم توڑنے کا کفارہ دینا ہوگا۔ اب اس میں یہ بھی وضاحت کر دوں، بعض قسمیں تو ایسی ہیں کہ جس کا پورا کرنا لازم ہے، اور بعض قسمیں ایسی ہیں جس کا توڑنا لازم ہے، ٹھیک، بعض قسمیں ایسی ہیں جس کا توڑنا مستحب ہے، اور بعض قسمیں ایسی ہیں کہ جس کو نہ توڑنا افضل ہے۔ اب اس کی مثالوں سے یہ سمجھیے کہ جس قسم کا پورا کرنا لازم ہے، صحیح، یعنی اگر اس نے ایسے کام کی قسم کھائی کہ جس کا کرنا ویسی شرعی طور پہ اس پر لازم تھا، صحیح، جیسے نماز پڑھنا، ٹھیک، یا کسی گناہ سے بچنے کی قسم کھائی، تو اب تو لازم ہے کہ اس قسم کو پورا کرے، کہ ویسی شرعی طور پہ اب اس نے کہا کہ میں قسم کھا کے کہہ رہا ہے میں فجر کی نماز پڑھوں گا، ٹھیک ہے، وہ قسم نہ بھی کہا، اس پر فرض ہے فجر کی نماز پڑھنا، اب اس سے قسم کو پورا کرنا لازم ہے۔ قسم کھائی کہ میں جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولوں گا یا فلاں گناہ نہیں کروں گا، تو ویسی اس پر لازم ہے گناہ سے بچنا، اب اس قسم کو پورا کرنا یہ لازم ہے۔ اور بعض قسم یہ ہے کہ جس کو توڑنا لازم ہوتا ہے، وہ قسم یہ ہے کہ اب اس نے معاذ اللہ یہ قسم کھائی کہ اپنے والدین سے بات نہیں کروں گا، ٹھیک، قطع تعلقی کی اس نے جو ہے وہ قسم کھائی اپنے والدین سے، تو ایسی صورت میں لازم ہے، اس پر فرض ہے کہ اس قسم کو توڑ دے، کیونکہ والدین کی نافرمانی کرنا، والدین سے بات چیت یعنی قطع تعلقی والی صورت یہ تو حرام ہے، اب اس کو قسم توڑنی ہوگی، اور توڑنے پر جو ہے وہ قسم کا کفارہ دینا ہوگا۔ اور وہ قسم کہ جس کا پورا کرنا مستحب ہے، بعض اوقات آدمی جذبات میں ایسی قسم کھا لیتا ہے لیکن اس کو افسوس ہوتا ہے، لیکن وہ کام کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے، تو حدیث پاک میں بھی آیا وہ کوئی اس طرح کی قسم کھا لے جس کام کے نہ کرنے کے، اور کام کرنا اگر اس کے لیے بہتر ہو تو قسم توڑ دے، قسم کا کفارہ دے، یعنی اب جذبات میں آ کے اس نے کہہ دیا میں یہ نہیں کروں گا، اب کرنا بھی ضروری ہے، تو اب مستحب ہے کہ قسم کو توڑ دے اور قسم کا کفارہ دے۔ اور بعض قسم ایسی جس کا کرنا نہ کرنا برابر ہی ہے، صحیح، تو ایسی صورت میں افضل یہی ہے کہ وہ قسم کو اپنی پوری کرے، قسم کو توڑے نہیں، لیکن بہر صورت قسم توڑنے پر ہی کفارہ ہوگا۔ اور قسم بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ قسم کھا لیتے ہیں، کفارے کا پوچھ لیتے ہیں، صحیح، اور توڑنے سے پہلے کفارہ دے دیا اور بعض بعد میں توڑتے ہیں، صحیح، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ جو کفارہ دینا ہے یہ قسم توڑنے کے بعد دینا ہے، صحیح، یعنی آگے پوچھتے ہیں بھائی ہم نے یہ قسم کھا لی ہے مفتی صاحب اور یہ کام کرنا ضروری بھی ہے اور اس کا کفارہ کیا ہے، صحیح، تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ نے یہ کام کر لیا تو اس کا کفارہ یہ ہوگا، اور صحیح طرح مسئلہ نہیں سمجھتے اور پہلے ہی اسے کفارہ دے دیتے ہیں، پھر وہ جا کے کام وہ قسم توڑتے ہیں، تو انہیں پھر دوبارہ کفارہ دینا ہوگا۔ تو یہ کفارہ قسم توڑنے سے پہلے نہیں ہے، بلکہ جو ہے قسم توڑنے کے بعد ہی جو کفارہ ہے وہ ادا کیا جائے۔ ٹھیک، مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے ایس ایم ایس بھی ہمیں موصول ہو رہے ہیں، آئیے ہم ایس ایم ایس کے بھی جواب حاصل کرتے ہیں۔ ایک ایس ایم ایس ہمیں یہ آیا ہے کہ بات بات پر یہ کہتے ہیں کہ قسم سے ایک بہت پیاری چیز دیکھی ہے، بڑا مزہ آیا، ایک تو یہ، ساتھ ہی یہ کہ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ تمہیں تمہاری ماں کی قسم ایسا کرو یا ایسا نہ کرو، تو اس پر کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں یہ وہی تکیہ کلام جس کا بن جاتا ہے نا قسم، اب اس میں نے پیاری چیز دیکھی، اس میں قسم اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ صحیح، ٹھیک ہے نا، تو وہی تکیہ کلام بن گیا۔ صحیح، تو اس صورت میں پھر وہ گناہ میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے، جھوٹی قسم میں مبتلا ہو سکتا ہے، چاہیے کہ اس کو بات بات پہ قسم نہ کھائے، بلکہ جہاں ضرورت ہو وہاں کھائے۔ اور یہ کہنا کہ تمہاری ماں کی قسم، تمہارے باپ کی قسم، فلاں بچوں کی قسم، تمہارے سر کی قسم، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو
مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح شرعی طور پہ قسم ہوتی نہیں ہے، پہلی بات تو یہ ہے. صحیح. اور غیر اللہ کی قسم کھانا، غیر خدا کی قسم کھانا یہ مکروہ ہے. صحیح. کیونکہ حدیث میں اس کی ممانعت ہے کہ تم باپ کی قسم نہ کھاؤ، صحیح. بلکہ کھانی ہو تو اللہ تبارک تعالیٰ کی قسم کھاؤ، او کما قال. صحیح. تو غیر اللہ کی قسم نہیں کھانی چاہیے، لیکن اگر کسی نے کھا بھی لی تو شرعی طور پہ یہ قسم نہیں ہوگی. یہ اس نے کہا کہ تمہاری ماں کی قسم تم نے یہ کام کرنا ہے، یا اپنے لیے کہے میں یہ کام کروں گا، تو شرعی طور پر اس پر کرنا وہ قسم کی وجہ سے، کیونکہ شرعی طور پہ قسم نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ویسے بھی ایسے قسموں سے بچنا چاہیے. اگر قسم کھانے کی ضرورت ہو تو اللہ تبارک تعالیٰ کے نام کی قسم کھائی جائے، یا اللہ تبارک تعالیٰ کے صفات کی، جن صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی جاتی ہے. صحیح. جیسے اللہ تعالیٰ کے کسی بھی نام کی قسم کھا سکتے ہیں، اللہ کی قسم، رحمان کی قسم، رحیم کی قسم، ٹھیک ہے، جتنے بھی نام. اور اللہ تعالیٰ کی وہ صفات کہ جن کے ذریعے قسم کھانے کا معمول ہے، کہ اللہ کی عزت و جلال کی قسم، ٹھیک، کبریائی کی قسم، تو اس طرح کی قسم، کلام اللہ کی قسم، ٹھیک، قرآن پاک کی قسم، یہ بھی کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، تو یہ قسم کھانے کی قسم ہو جائے گی. حتیٰ کہ اگر کسی نے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بھی قسم کھائی تو شرعی طور پہ یہ قسم نہیں ہوگی، ٹھیک، کہ نبی کی قسم، یا کہتے ہیں کہ کعبے کی قسم، یا کچھ کسی مقدس چیز یا مقدس مقام یا مقدس نام کے کہہ دیتے ہیں اللہ کے علاوہ، تو اس طور پر جو ہے یہ شرعی طور پہ قسم نہیں ہوتی. ٹھیک. اچھا، ابھی آپ نے جو ارشاد فرمایا تھا کہ سجدہ تلاوت اگر کی آیت تلاوت کی تو فوراً سجدہ واجب نہیں ہے، اگر نماز میں صورت ہو جائے تو؟ دیکھیں، نماز میں اگر یہ صورت ہو تو پھر تو فی الفور کرنا لازم ہوگا. اگر تو اس نے آیت سجدہ تلاوت کی ہے، جی جی، اور آیت سے سجدہ تلاوت کرنے کے بعد اگر وہ فوراً رکوع و سجود کر رہا ہے تو نماز کے سجدے سے ہی اس کا سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ایک تو یہ کہ الگ سے کرنا، صحیح، جس طرح عمومی طور پہ الگ سے تلاوت تراویح وغیرہ پہ ہوتی ہے کہ آیت سجدہ تلاوت کرتے ہیں اور پھر فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں. اب کسی نے ایسا کیا، یہ بھی مسئلہ ہے کہ ذہن میں ہونا چاہیے، صحیح، کہ آیت سجدہ، بعض صورتیں ایسی ہیں، جیسے ایک صورت ہے جیسے سورہ علق، جس کے بالکل آخر میں صحیح ہے جو ہے وہ آیت سجدہ ہے. اب اس نے وہ پڑھ کر فوراً رکوع کر لیا، صحیح، اگر تو رکوع میں بھی نیت کر لے سجدے کی تو سجدہ ہو جائے گا. اگر نہیں کرتا تو نماز کے سجدے سے بھی سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا. اور اگر ایسی صورت نہ ہو تو الگ سے پھر اسے جو ہے وہ سجدہ تلاوت کرنا ہوگا. نماز میں تو فی الفور کرنا، ٹھیک ہے، مطلب جو ہے وہ ضروری ہوگا. جو مسئلہ بیان کیا گیا تھا، اچھا اپنے توجہ دلائی کہ یہ نماز کے علاوہ ہے، ٹھیک، کہ نماز کے علاوہ اگر کسی نے سجدہ تلاوت آیت سجدہ پڑھی یا سنی تو اس پر جو ہے فی الفور کرنا لازمی. البتہ مستحب یہ ہے کہ فی الفور کر لے، لیکن اگر نہیں کی تو وہ بعد میں بھی کر سکتا ہے. اب اسی طرح ماضی میں بھی کئی ہوتے ہیں کہ اس طرح جہاں قرآن خوانی میں جاتے ہیں کسی کے یا جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو کہتے ہیں ٹھیک ہے میں بعد میں، تو یہ ہم آخر عمر تک جو ہے وہ واجب ہی رہے گا. اب کس نے گزشتہ زندگی میں جو ہے جتنی دفعہ بھی آیت سجدہ تلاوت کی ہوگی تو اس پر جو واجب ہوگا کہ وہ سجدہ تلاوت کرے. ٹھیک ہے. ایس ایم ایس ہمیں کئی آ چکے ہیں. اچھا، موسیٰ خیل ضلع میاں والی سے ہمارے فضل الرحمان بھائی ہیں، وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ جیسے قسم کی جو آپ نے کپڑے پہنانے کے حوالے سے جو کفارہ بیان کیا، تو کیا 10 مسکینوں کو 10 جوڑے پہنانے پڑیں گے یا ایک ہی کو اگر ہم 10 دے دیں؟ 10 مسکینوں کو. ٹھیک. یہ جو کھانا کھلانے کا کہا گیا کہ 2 وقت کا کھانا کھلائے یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائے، تو یہ 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانے ہوں گے، کپڑے دینے ہوں گے. ٹھیک. اسلامی بہنیں ضیاء کوٹ سے وہ یہ پوچھ رہی ہیں کہ قسم کسے کہتے ہیں، یعنی قسم کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، قسم عربی میں اس کو کہتے ہیں یمین. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور یمین کا ایک معنی ہے کہ سیدھا ہاتھ، سیدھی طرف. ٹھیک ٹھیک ہے. عرب لوگوں میں یہ معمول تھا کہ جب وہ قسم کھاتے تھے تو یعنی کسی بات کی پختگی کرتے تھے تو سیدھا ہاتھ ملاتے تھے. ٹھیک. تو اس کو قسم شمار کرتے تھے، اس سے جو یمین بنا. ٹھیک. اور اس کا ایک معنی جو ہے وہ برکت کے بھی ہے. ٹھیک. تو کیونکہ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے برکت حاصل کی جاتی ہے اور اپنے کلام میں اپنے بات میں پختگی پیدا کی جاتی ہے، تو اس لیے یہ قسم کھائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک ہمارے اسلامی بھائی ہیں، ہارون نام ہے ان کا، یہ پوچھ رہے ہیں کہ میں نے کسی کو اللہ اس کے رسول کا واسطہ دے کر یہ قسم دی کہ میں تم سے شادی کروں گا، لیکن اب وہ صورت پیدا نہیں ہو رہی، تو اب کیا اس پہ کفارہ ہوگا؟
دیکھیں اگر تو وہ شادی نہیں کرتا، صحیح، ٹھیک ہے، وہ شرعی طور پہ اگر اس سے شادی کرنا جائز تھا، تو اس صورت میں اگر وہ شادی نہیں کرتا تو اس صورت میں کیونکہ آپ یہ دیکھیں یہ وہی قسم ہو گئی جس میں وقت کی قید نہیں ہے، ٹھیک ہے. اگر تو یہ کہتا نا تمہارے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گا، صحیح، پھر تو یہ ہے کہ کسی اور سے بھی کرے گا تو قسم ٹوٹ گئی. اب یہ کہا کہ تمہارے سے میں شادی کروں گا، اب یہ مرتے دم تک قسم رہے گی. صحیح، جب بھی شادی کر لے قسم پوری ہو جائے گی، اور اگر نہیں ہوتی انتقال ہو جاتا تو قسم ٹوٹ جائے گی. صحیح. تو قسم ٹوٹنے پر جو ہے اس صورت میں کفارہ دینا ہوگا، ٹھیک ہے. یا ہمیں وصیت کرنی ہوگی. اچھا، اسی طرح اگر شادی کے لیے قرآن کی قسم کھائی تو اب وہ قرآن کی قسم جیسے کسی نے کھائی اور شادی ہوئی یا نہ ہوئی تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ دیکھیے قرآن پاک کی قسم کھانے سے بھی قسم ہو جاتی ہے. پچھلے سلسلے میں اس کی وضاحت ہوئی تھی کہ باقاعدہ قسم کے الفاظ کہے ہیں. صحیح. ایک تو یہ کہ قرآن پاک کو ہاتھ میں لے کر یہ کہا کہ میں جو ہے یہ کام کروں گا، لیکن قسم کے الفاظ منہ سے نہیں کہے، نہ یہ کہا کہ قرآن کی قسم. پھر تو قرآن پاک پر ہاتھ رکھنے یا فقط قرآن پاک کو اٹھانے سے قسم نہیں ہوگی، بلکہ وہ الفاظ قسم زبان سے کہنے ہوں گے کہ اللہ کی قسم، یا میں حلفیہ طور پہ کہتا ہوں یا قرآن کی قسم کھا کے کہتا ہوں. تو اس صورت میں اگر اس نے قسم کھائی اور اس نے وہ قسم توڑ دی تو قسم کا کفارہ دینا ہوگا. اسی طرح ایک اور SMS موصول یہ ہوا ہے کہ قسم یعنی قرآن کی جو قسم ہے یہ کھانا جائز ہے یا نہیں، اس پر کیا ہے؟ دیکھیں قرآن پاک کی قسم کھانا تو جائز ہے، لیکن قرآن پاک کی قسم جو ہے نا یہ بات کو اور زیادہ پختہ کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. اور یعنی بات قسم اور زیادہ سخت ہو جاتی ہے. تو واقعی اگر کہیں ضرورت ہو تو وہاں قرآن پاک کی قسم یا قرآن پاک کو بیچ میں لایا جائے، ورنہ عام طور پر جو ہے وہ نہیں لانا چاہیے. ٹھیک ہے. کہ بعض اوقات یہ ہوتے ہیں لوگوں کے عادت ایسے بے باک ہو چکے ہیں کہ دارالافتاء میں اس طرح کے کئی مسائل آتے ہیں. صحیح. اور جھوٹی قسم پہ بالکل تیار. وہ کیسے جھوٹی قسم ہم کہہ رہے ہیں؟ وہ اس وجہ سے عورت کہہ رہی ہے کہ میرے شوہر نے صحیح مجھے 3 طلاقیں دے دی ہیں، اور مرد کہہ رہا ہے کہ میں نے طلاق نہیں دی. صحیح. اب اس کے پاس شرعی طور پہ گواہ بھی نہیں ہے. صحیح. اب یہ حلف اٹھانے پہ تیار ہے کہ میں نے طلاق نہیں دی. عورت بھی بالکل تیار ہے صحیح کہ اس نے طلاق دی. اب ظاہر ہے دونوں سچے ہو نہیں سکتے، اب جو دونوں میں سے ایک جو ہے وہ جھوٹا ہے، لیکن قسم اٹھانے پہ فوراً تیار ہو جاتے ہیں. بعض اوقات ہم قسم فوراً لیتے نہیں ہیں، اس کی وعیدات تھوڑا ڈراتے ہیں کہ بھئی جھوٹی قسم کا یہ وبال ہے، لیکن چونکہ شریعت ظاہر پہ لگتی ہے. اب ایک مسلمان ہمارے سامنے قسم اٹھا رہا ہے، قرآن پاک اٹھا رہا ہے، تو ہم ظاہر اس کی بات کو مانیں گے، جبکہ اسی کی قسم پر ہی دار و مدار ہوتا ہے. صحیح. تو ضرورتاً ایسا ہو کہ جہاں ضرورت ہو پھر ہی قرآن پاک کی قسم کھائی جائے. ویسے قرآن پاک کی قسم کھانا جائز ہے. محمد حمزہ علی قادری ہیں ہمارے، وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ مدنی چینل کے جو سلسلے ہیں اس سے اپڈیٹ رہنے کے لیے کیا کیا جائے. تو میں عرض کروں گا کہ اپڈیٹ رہنے کا جو بھی طریقہ ہے وہ اسکرین پر اگر چلا دیا جائے. دوسرا وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کسی ادارے کو کیا ہم کفارے کے پیسے دے سکتے ہیں؟ دیکھیں کسی بھی ادارے میں دیں، صحیح، کسی اہل سنت کے ادارے میں، مدرسے میں آپ دیتے ہیں تو ان کو بتائیں باقاعدہ کہ یہ قسم کا کفارہ ہے. ٹھیک ہے. آپ نے ایسے ہی جا کے پیسے دے دیے، جیسے 10 فطری کے کم 1000 روپے جا کے دے دی، تو اس طرح قسم کا کفارہ ادا نہیں ہوگا، بلکہ ان کو بتانا ہوگا وہاں کے محتمم جو ناظم ہوں گے کہ بھائی یہ قسم کا کفارہ ہے، ایک قسم کھائی تھی وہ ٹوٹ گئی تھی، اس کا قسم کا کفارہ، تاکہ وہ پھر جو شرعی طریقے سے 10 لوگوں کو وہ تقسیم کر دیں. صحیح، ٹھیک ہے نا. جیسے طلباء میں سے کئی ایسے ہوتے ہیں مستحقین ہوتے ہیں، تو طلباء میں سے جو ہے وہ تقسیم کر دیں. اگر وہ دیتے بھی ہیں صحیح تو باقاعدہ ان کو بتانا ہوگا تاکہ وہ شرعی طریقے سے تقسیم کریں. یہ ہر جگہ کے لیے مسئلہ ہے. کہیں زکوٰۃ دے رہے ہوں یا اس طرح کے بعضوں کا ایسی صورت ہو کہ لوگ دم کے پیسے دے رہے ہوتے ہیں. حالانکہ دم کا معاملہ ایسا ہے کہ یعنی حج کے موقع پہ جو غلطیاں ہوتی ہیں عمرے میں، وہ دم کی ادائیگی ہوتی ہے وہیں، ٹھیک ہے، یعنی عرب شریف میں حدود حرم میں ہی وہیں دم دینا ہوگا، جانور کو ذبح کرنا ہوتا ہے، لیکن معلومات نہیں ہوتی، وہیں ہی دے دیتے ہیں. صحیح. اور سامنے والے کو بتاتے بھی نہیں، ان کا جو کفارہ بھی ادا نہیں ہوتا. جو بھی چیز دیں سامنے والے کو بتا کر، بہتر یہ کہ اس کی باقاعدہ شرعی رہنمائی لے لی جائے، کسی سنی عالم صاحب مفتی صاحب سے پوچھ لیا جائے کہ ہم یہ کہاں دے سکتے ہیں کہاں نہیں، تو پھر اس پر عمل کیا جائے. اسی طرح ایک SMS یہ موصول ہوا ہمیں کہ اگر کوئی اپنے دوست سے ناراض ہو جائے اور ناراض ہو کر پھر یہ کہے کہ میں تم سے بات نہیں کروں گا قسم کھا کر، تو اب بات کرے گا یا نہیں کرے گا تو کیا صورت بنے گی؟ دیکھیں اگر تو اس دوست سے بات کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے، شرعی طور پر،
اور بات کرنا ضروری بھی ہے، تو اس صورت میں وہ قسم کو توڑ دے صحیح، اور پھر قسم کا کفارہ دے. اور جس سے بات کرنے کی شریعت ویسی اجازت نہیں دیتی صحیح، تو ظاہر اس قسم کو لازم ہوگا کہ نہ توڑے، قسم کو پورا کرے. ٹھیک. مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے کئی SMS ابھی موجود ہیں، کالز بھی موجود ہیں، اور ظاہر یہ موضوع بڑا وسیع ہے اور بہت ساری صورتیں معاشرے کے اندر رائج ہیں قسم کے حوالے سے. تو اگر ممکن ہوا تو آئندہ بھی اس موضوع کو لے کر حاضر ہوں گے. سلسلے کا وقت ختم ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ عز و جل آج کا ہمارا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. قسم سے متعلق جو احکام ہم نے سیکھے، جو معلومات ہمیں حاصل ہوئی ہے، اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.